الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیات کریمہ میں نے دو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ دوسری میں نے حدیث پاک کا ایک حصہ پڑھا ہے جس میں ترجمہ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان فی الاسلام والاحسان۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے یہ جو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں 40 دن کے بعد ہوتا ہے نفوس کا، تو آج 5ویں نفس کی باری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوتھا نفس جو نفس مطمئنہ تھا اس کو ہم نے پورا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تھوڑا سا پیچھے سے جو ہے نا نفس امارہ سے جو 7 نفس ہے نا وہ آغاز کریں گے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، پھر نفس مرضیہ، پھر نفس کاملہ۔ تو ہم نے اب تک 4 نفس کیے ہیں۔ جو پہلا نفس ہم نے کیا تھا وہ نفس امارہ تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے: ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دیتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے۔ نفس امارہ برائی میں رغبت پیدا کرتا ہے۔ ہر شخص کے خیالات، ہر شخص کی چاہت، آرزو، اس کی آنکھ کی پسندیدگی، اس کی نفس لذت کے مطابق شیطان اس کے لیے جال بنتا ہے اور انسان کو اس میں پھنسا لیتا ہے، گناہ کرا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، گناہ کا نفس، برائی کرانے کا نفس۔ اس کو ہم نے 40 دن تک کیا تھا، اور روز ہم 1750 مرتبہ کرتے تھے، اور ٹوٹل جو ہے 40 دن میں 70,000 ہوا تھا، اور اس کا ذکر تھا لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کرام نفس امارہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں نفس امارہ کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہیں کی، ان میں نفس امارہ کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہیں کی۔ اس کے باوجود 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو انبیاء آئے، ان کا جو ورد اور تبلیغ تھی امت کو وہ لا الہ الا اللہ تھی، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے۔ اس طرح پھر دوسرا نفس ہم نے لوامہ کیا تھا، یہ بھی قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کیا تھا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو یہ نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس ہے۔ یعنی جب
انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نفس امارہ اس کو گناہ کا جو حکم دیتا ہے، اس سے جو گناہ ہو جاتا ہے، تو جب انسان نفس لوامہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو یہ گناہ سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، جتنا مرضی ہم ذکر کر لیں، یہ صرف انبیاء کا خاص ہے کہ ان سے گناہ نہ ہو سکے۔ یہی انبیاء اور عام لوگوں میں فرق ہے بنیادی طور پر۔ تو ویسے تو بہت سارے فرق ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں نا، گناہ جب ہو جاتا ہے وہ اندر کا نفس جو ہے، اندر کا جو انسان ہے، وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ بہت غلط کیا ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ کا متحرک ہونا، انیکٹیو ہونا۔ جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ضرور ہے، لیکن اگر ہو جائے تو اس کو ملامت کرتا ہے انسان، توبہ طائب کرتا ہے، گناہ بخش دیا جاتا ہے، اور وہ پھر توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو کسی نے خوب کہا ہے نا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹے تو حیرت کیا ہے، 100 بار بھی توبہ ٹوٹے تو حیرت کیا ہے، بخشش کی روایت میں توبہ تو ایک بہانہ ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ تو اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ کسی کو دھتکارتا نہیں ہے۔ مخلوق کا تو دل کیا تو کسی کو دیا یا نہ دیا، لیکن وہ جب اس کے دروازے پہ کوئی جھک جاتا ہے، صرف اسی وحدہ لا شریک کے دروازے پہ، تو وہ کسی کو دھتکارتا نہیں ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کی خاصیت ہوتی ہے کہ گناہ پہ ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، شرمندگی دلاتا ہے۔ اس کا ذکر تھا یا اللہ، اور 1500 مرتبہ ہم روز کرتے تھے، اور 40 دن میں 60,000 ہوا تھا۔ نفس ہمارا 70,000 ہوا تھا 40 دن میں، اس کی روزانہ کی تعداد 1750 تھی۔ پھر ہم نے نفس ملہمہ کیا، وہ بھی 40 دن میں کیا۔ جو ملہمہ ہے یہ نیکیوں پر ابھارتا ہے، جیسے آج کل قربانی ہے نا، تو قربانی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اجر ہے، واجب ہے۔ تو جن لوگوں پہ نہیں بھی واجب نہ، یہ بھی اس نیکی کرنے کی طرف راغب رہتے ہیں، حالانکہ مال خرچ ہوتا ہے، تو یہ نیکیوں پہ ابھارتا ہے۔ اب تینوں کو سمجھیں، نفس ہمارا گناہ کا نفس ہے، گناہ کرانے پہ اکساتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے جب گناہ ہو جاتا ہے ملامت کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں انسان کا دل اگر نفس ملہمہ جو ہے یہ راغب ہو انسان اس کی طرف، یا متحرک ہو یا ایکٹیو ہو، جیسے سم ایکٹیو ہوتی ہے نا، ساری کالیں ادھر چلی جاتی ہیں، تو یہ ملہمہ کا جو نفس ہے یہ نیکیوں پہ ابھارنے والا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو پس ہم الہام کرتے ہیں، ملہمہ اسی سے ہی ہے، بس ہم الہام کرتے ہیں تقویٰ کا اور فسق و فجور کا۔ تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے۔ انسان کے دل میں اندر خود بخود یہ ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو نیکی برائی، تقویٰ، فسق فجور، یہ ساری یعنی نیکی اور بدی، حق اور باطل میں خود بخود فرق ہونا محسوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے پچھلا جو آج تعارف کرایا ہے آپ کو تھوڑا سا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم اس کا کریں گے، نفس جو راضیہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے مختصر سا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدلے اور ہمیں پرسکون زندگی سے آشنا کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔